عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. اچھا جناب علی، قالوا اولا یا سے جی ہمارے اور معتزلہ میں اختلاف ہے کہ احکام شرعی ہے یا عقلی ہے. تو ہمارا مذہب یہ تھا کہ حسن اور قوت تو عقلی ہے، لیکن صلاۃ میں حسن کے بعد جو وجوب کا حکم ہے اور زنا میں قوت کے بعد جو حرمت کا حکم ہے، یہ حکم کون جاری کرے؟ اللہ. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ جس طرح صلاۃ حسن عقلاً ہے تو صلاۃ واجب عقلاً ہے، اور جس طرح زنا قوی عقلاً ہے تو زنا حرام عقلاً ہے. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ احکام حسن کی طرح عقلی ہے، قوت کی طرح عقلی ہے، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر احکام شرعی ہو جائے تو لازم آئے گا شکست انبیاء، اور شکست انبیاء کا باطل ہے، تو احکام کا شرعی ہونا کیا ہے؟ باطل ہے. ٹھیک ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ اگر صلاۃ کا وجوب، زنا کا قوت شرعی ہو جائے تو لازم آئے گی شکست انبیاء کی، اور انبیاء کی شکست محال ہے، تو وجوب اور حرمت کا شرعی ہونا بھی محال ہے. یہ تو اجمالاً اعتراض ہے. تفصیل یہ ہے کہ دیکھو، معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر ہر چیز کا حکم شرعی ہو جائے تو نبی آیا، اس نے وزیرستانی کو کہا انظر فی معجزہ، وزیرہ میرے معجزہ میں دیکھو. ٹھیک ہے. تو وزیرستانی پیغمبر کو کہہ سکتا ہے لا انظر لا ما لم یجب النظر علی شرعا، میں نہیں دیکھوں گا جب تک شریعت کی طرف سے مجھ پر نظر واجب نہ ہو، کیونکہ ہر حکم شرعی ہے تو وجوب نظر کا بھی شرعی ہے. تو وزیرستانی کہہ سکتے ہیں لا انظر فی معجزتک ما لم یجب نظر. ٹھیک ہے. اولا یجب ما لم انظر، اور مجھ پر شرعاً نظر واجب نہیں ہے جب تک میں عقل کا مالک نہیں، کیونکہ مجنون سبھی میت پر وجوب نہیں. تو آپ نے صغرا کیا بنایا؟ لا انظر ما لم یجب شرعاً، کیونکہ ہر چیز شرعی ہے تو نظر کا وجوب بھی شرعی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں لا انظر ما لم یجب. اور کبرا ملا ولا یجب، اور نظر واجب نہیں ہے شرعاً ما لم، جب تک مجھ میں عقل نہ ہو. تو نتیجہ رہتا ہے لا انظر ما لم انظر، تو نظر پر موقوف ہوا. یہ دور ہے، پیغمبر کو دور میں پھنسا دیا، جو پھنسا دیا تو بھاگ جائے گا. شکست آئی یا نہیں ہے؟
یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر احکام شرعی ہو جائے تو وجوب نظر کا حکم ہے یہ بھی شرعی ہوگا، اور جب شرعی ہوگا تو پیغمبر شکست کھائے گا۔ کس طرح؟ پیغمبر نے وزیر کو کہا تھا انظر فی معجزتی، تو وزیر نے کیا کہا؟ لا انظر ما لم یجب النظر علی شرعا، جو چیز واجب نہ ہو اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں، یہ صغرا۔ لا انظر ما لم یجب شرعا او ولا یجب شرعا ما لم انظر، کیوں؟ جو آدمی عاقل نہ ہو اس پر وجوب نہیں ہے، تو کبرا بھی ٹھیک ہے، لا یجب ما لم انظر، تو صغرا کیا تھا؟ لا انظر ما لم یجب وما لا یجب لا انظر، تو لا انظر ما لم انظر نظر پر موقوف ہوا۔ وزیر نے پیغمبر کو دور کے چکر میں پھنسایا، اس لیے پیغمبر خاموش ہو کر اس نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ شکست ہے یا نہیں؟ اور شکست نبی کا باطل ہے، تو احکام کا شرعی ہونا باطل ہے۔ اگر نظر کا وجوب عقلی ہو جائے تو آپ پیغمبر کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا انظر فی معجزتی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا انظر ما لم یجب شرعا، یہ شرعن کی قید کیوں لگاتے ہیں؟ نظر کا وجوب تو عقلی ہے اور عقل ہے، تو جب پیغمبر نے کہا دیکھو، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ معتزلہ پر دور کے اعتراض نہیں ہے، اہل سنت پر ہے۔ قالوا معتزلہ کہتے ہیں اولا لو کان الحکم شرعیا، مثلا اگر وجوب شرعی ہو، یہ مقدم، لازم افہام الرسل، تو لازم آئے گا سکوت انبیاء کا عند امرہم بالنظر، جب انبیاء علیہ السلام حکم وزیر کو کرے بالنظر بالمعجزات، ویقولو، تو وزیر نے کہا لا انظر ما لم یجب، جناب میں نہیں دیکھتا جب تک نظر واجب شرعان نہ ہو، یہ صغرا، اولا یجب ما لم انظر، او واجب شرعان نہیں ہے جب تک مجھ میں عقل نہ ہو، تو لم تجب نکالو، تو نتیجہ دیتا ہے لا انظر ما لم انظر، نظر پر موقوف ہے۔ دور آیا ہے نہیں ہے؟ قالو، اور معتزلہ کہتے ولا یلزم علینا، ہم پر لازم نہیں ہے دور، کیوں؟ نبی نے جب آپ کو کہا انظر فی معجزتی، تو نظر کا وجوب عقلی ہے اور عقل ہے، تو نظر آپ پر واجب، تو آپ صغرا نہیں بنا سکتے کہ لا انظر ما لم یجب النظر شرعا، شریعت کو تو وہ مانتی نہیں۔ ولا یلزم علینا، یہ دور کا الزام ہم پر نہیں ہے، لأن وجوب النظر، کیونکہ نظر کا واجب ہونا معتزلہ کے نزدیک من القضایا، ان احکام میں سے ہے، فطریت القیاس، جو عقلی ہے اور بداہتاً ہے، ٹھیک ہے، وفیہ ما فیہ، لیکن معتزلہ کا یہ دلیل غلط ہے، یہ دلیل دیکھو، کہتے یہ دلیل اس لیے غلط ہے کہ معتزلہ نے تقریر یہ شروع کی کہ لا انظر ما لم یجب النظر شرعا، یہ صغرا کی، اور یہ جو آپ نے کہا ولا یجب ما لم، یہ غلط ہے، کیونکہ جب وجوب شرعی ہے تو وہ شریعت پر موقوف ہے، نظر پر موقوف تو نہیں ہے، تو آپ نے کیوں کہا لا یجب ما لم، یہ کبرا غلط ہے۔ صغرا تو ٹھیک ہے، لا انظر ما لم یجب النظر شرعا، ہر چیز کا وجوب شرعی ہے تو نظر کا وجوب شرعی ہے، تو صغرا ٹھیک ہے، لا انظر ما لم یجب النظر، لیکن کبرا غلط ہے کہ لا یجب نظر ما لم، وجوب نظر کا حکم ہے اور حکم ثابت بے شرع ہے، ہاں تو موقوف علی شرع ہوا یا موقوف علی نظر ہوا، تو یہ کبرا کیوں بناتے لا یجب ما لم انظر، یہ کبرا تمہارا غلط ہے۔ والجواب انا لا نسلم، میں نہیں مانتا کہ وجوب موقوف ہے نظر پر جیسے کبرا میں ہے، فإنه وجوب نظر کا بشرع نظر او لم ينظر، اب دیکھیں یا نہ دیکھیں، تو صغرا غلط ہوا یا کبرا؟ کبرا۔
معتزلہ نے ہمارے جواب پر اعتراض کیا کہ اچھا آپ نے کہا کہ لا انظر ما لم یجب النظر شرعان، یہ تم نے ٹھیک مانا، کبرا کو غلط مانا کہ لا یجب النظر ما لم، یہ غلط ہے۔ اس کا معنی کہ نظر کے بغیر بھی نظر واجب ہے شرعان، تو نظر کے بغیر تو انسان غافل ہوتا ہے اور غافل مکلف نہیں ہے، تو اس پر نظر کیسے واجب ہوگی؟ تم نے کہا کہ ولا یجب النظر ما لم انظر، یہ غلط ہے کیونکہ وجوب نظر کا حکم ہے اور حکم موقوف علی شرع ہے، بال نظر نہیں ہے، تو لا یجب النظر ما لم انظر یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ جب یہ غلط ہے تو معلوم ہوا کہ نظر کا وجوب بے شرع آئے گا بغیر عقل کے، اور بغیر عقل کے انسان غافل ہے اور غافل کی تکلیف ہے نہیں ہے، تو پھر غافل پر نظر کیسی واجب بے شرع ہوگی؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ یار اس سے تکلیف غافل کی نہیں ہے، غافل اس کو کہتے ہیں جو فہم خطاب کا نہ کرے، اور یہ تو فہم خطاب کا کر سکتا ہے، عقل استعمال نہیں کرتا، عقل ٹھیک ہے، یہ تکلیف غافل نہیں ہے۔ غافل کسے کہتے ہیں؟ جس میں فہم خطاب کا نہ ہو، اور اس میں فہم خطاب کا ہے، عقل کا استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہتا ہے وَلَيْسَ هَذَا مِن تَكْلِيفِ الْغَافِلِ، نہیں ہے یہ تکلیف غافل کا جیسے معتزلہ نے کہا۔ اور غافل کیوں نہیں ہے؟ فَإِنَّهُ يَفْهَمُ الْخِطَابَ، بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَوْ أَقُولُ، ہاں مصنف کہتے ہیں کہ معتزلہ کی دلیل غلط ہے، ہاں معتزلہ کو میں دلیل سمجھاتا ہوں، ہمارے مقابلے میں دلیل وہ بیان تھی۔ دیکھو معتزلہ ہمیں دلیل میں یہ کہے کہ اگر احکام شرعی ہو جائے تو وجوب نظر کا بھی شرعی ہوگا، تو لازم آئے گا انبیاء کی شکست۔ کس طرح؟ نبی نے وزیر کو کہا انظر فی معجزہ، انظر فی، تو وزیر کہتے ہیں لا امتصل ما لم یجب الامتصال علیہ، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا جب تک اطاعت مجھ پر واجب شرع، اور ولا یجب الامتصال، اور امتصال مجھ پر واجب نہیں ہے ما لم انظر، تو نتیجہ رہتا ہے لا انظر ما لم انظر، دور آیا، الفاظ بدل دی۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ انظر فی معجزہ، ہاں اب اگر نظر کرے تو یہ امتصال ہے، لیکن وزیر کہتے لا امتصل ما لم یجب الامتصال علیہ، ولا یجب الامتصال ما لم انظر، تو لا انظر ما لم اقول، میں کہتا ہوں لو قال، اگر معتزلہ وزیر کی طرف سے یہ کہے لا امتصل، اے پیغمبر میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا ما لم اعلم وجوب الامتصال، یہ صغرا کی دلیل کیا ہے؟ صغرا کی دلیل یہ ہے کہ اذ لہو، وزیر کا حق ہے ان یمتنع، کہ وہ انکار کرے عما، اس امتصال سے لم یعلم بوجوبہ، جس کی وجوب کا، اور صغرا میں یہی ہے لا امتصل ما لم اعلم وجوب الامتصال، اور جس کا وجوب انسان کو معلوم نہ ہو اس کے امتصال سے وہ انکار کر سکتا، تو صغرا یہ ہوا لا امتصل ما لم اعلم وجوب الامتصال، کبرا یہ ہے ولا اعلم الوجوب ما لم امتصل، اور میں وجوب نہیں جانتا جب تک امتصال نہ کروں۔ وجوب صفت ہے، امتصال عمل ہے، اور صفت موصوف کے بعد ہوتا ہے، تو وجوب تب ذہن میں آئے گی کہ عمل کروں، تو معنی یہ ہوا لا امتصل ما لم امتصل۔ اگر یہ دلیل کہے لکان بمحال من المساق، اس کی کچھ گنجائش ہے، فیلزم الافہام، بات سمجھ میں آ گئی؟ والحق اس کا جواب بھی کہتا ہے کہ یار پیغمبر کو وزیر خاموش اس لیے نہیں کر سکتا کہ پیغمبر نے جب کہا انظر فی، تو یہ جو کہتے ہیں کہ لا انظر لا امتصل،
معلم اعلم وجوب الامتثال، تو یہ بات غلط ہے. اس نے امتثال کو موقوف کیا نظر پر اور علم بالامتثال پر، حالانکہ انظر فی معجزتی یہ پیغمبر نے پیش کی. یہ کس نے؟ اور پیغمبر کی معرفت اور اس کی قول کی صداقت اللہ سامع کے دل میں الہامان ڈالتا ہے، وہ سامع کے علم پر موقوف نہیں ہے. تو اس کا یہ کہنا کہ لا امتثل ما لم اعلم وجوب الامتثال یہ غلط ہے. جب اس نے کہا امتثل کہ تم عمل کرو، تو پیغمبر کی معرفت اور اس کی کلام کی صداقت سامع کے دل میں اللہ ڈالتا ہے الہامان. جب اللہ نے ڈال دیا تو وہ یہ تقریر کر سکتا ہے کہ لا امتثل ما لم اعلم. علم تو ہو گیا پیغمبر کی کہنے کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ اپنی نبی اور اس کی معجزات کی معرفت الہاماً پیر بگاڑا کی دل میں ڈال دیتا ہے. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ لا امتثل ما لم اعلم؟ ما لم اعلم کی نوبت ہی نہیں آتی، پیغمبر کی بات سنتی اس کا علم آ گیا. وَهُوَ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. ٹھیک ہے، یہ جیری کا بندہ ہے، لاہوری ہے. حق یہ ہے ان اراءۃ المعجزات، معجزات سکھانا یہ واجب علی اللہ ہے، لطف اللہ تعالیٰ پر ہے، لطفاً بے باری ہے. اور یہ وجوب ہم نے نہیں، اللہ نے مہربانی کی اپنے بندوں پر. عقلاً جیسے ہمارا مذہب ہے، یا عادتاً کہ اللہ تعالیٰ اس کی الہام کرے، یہ عادت اللہ اس پر جاری ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. بات سمجھ میں آ وَثَانِيًا لوی علم البدیع